यूट्यूब पे जो उनको सपोर्ट मिलती है उससे होता है। सब्सटेंस वगैरह तो उनकी बात में है नहीं। हद ये है कि ये आमिर भाई वो जयपुर डायलॉग वाला क्या नाम है उस आदमी का, वो जो ओपनली वो माधुरी दीक्षित का भाई है वो, संजय दीक्षित। संजय अच्छा दीक्षित साहब, वो जो ओपनली जेनोसाइड की भी सपोर्ट करते हैं वो साहब, तो हमारे ये पाकिस्तानी उनके साथ भी बैठे हुए होते हैं, जी सर करके बात कर रहे होते हैं। हमें इनसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उनसे पता है कि कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात कर नहीं सकते। और रही बात पाकिस्तान की तारीफ़ करने की, अब माफ़ी चाहूँगा, इंडिया की तारीफ़ करने में पाकिस्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमारे लिए इंडिया इज़ जस्ट अनदर कंट्री। हमें वो कोई ऐसा फोबिया नहीं है कि हमारे दिन रात सांस फूले रहते हों जैसे आपके मीडिया के रहते हैं। मेहनत करो, भागो। नेक्स्ट हमारे पास अब 3 कॉलर्स हैं, तीनों मुसलमान हैं। नियोग स्पेशलिस्ट भाई, आपकी आईडी क्या है? आपने ये क्यों आईडी रखी हुई है? मुसलमान थोड़ी करता है नियोग, बोलिए। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नाम चेंज कीजिए। अरे नाम चेंज कर लेंगे। बोलिए। 2-3 बातें थी, वही सब बोलना था। आमिर भाई तो मुझे ब्लॉक कर दिए हैं, अभी खोले ही नहीं। हेलो। माजर चक यार, फिर खोल देंगे। और ये बोलना था कि एक पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है एक लड़के का, नाइला कुछ नाम के, तो उन लोग के ऊपर FIR क्यों नहीं करते हो आप लोग? इंडिया में ऐसे कोई मुसलमान करता तो अब तक के तो उसका काम हो जाता। बैठे ना साहिल, समीर बैठे, उन पर तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ वो नहीं है, मैं बाकी लोगों को नोटराइटी नहीं देना चाहता। ऐसे और भी मर्दों ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है इंडिया को सीखना चाहिए इससे। ये जिस चैनल का आप नाम ले रहे हैं, मैं जानता हूँ उनके काम से, और इंडिया ये सीख सकता है जो खुद को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जो पकड़ पकड़ के लोगों को गलियों में मार रहे होते हैं कि जय श्री राम कहो। ये अगर आपने बर्दाश्त सीखनी है तो आप पाकिस्तान से सीखें कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की तारीफ भी कर सकते हैं। इंडिया की तारीफ करना हमारे लिए मसला नहीं है, इसलिए कि हमने कभी इंडिया को इतना सीरियस नहीं दिया जितना इंडिया हमें लेता है। हम इंडियन गाने भी सुनते रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी फिल्में भी देखते रहते हैं। हमारे लिए जस्ट अनदर कंट्री। इंडिया के लिए है कि वो 8 से लेकर 11 बजे तक उनको एक मेंटल डायरिया हुआ होता है उनके मीडिया पे। पाकिस्तान आई, कबूतर उधर से आ गया, और आज हवा पाकिस्तान की तरफ से आ गई, और आज पाकिस्तान में से किसी ने ऊंची छींक मार दी, और ये हो गया वो हो गया। सो मजमूई तौर पे पूरी के पूरा वो पाकिस्तान फोबिया हुआ उनको। हालांकि हमारे लिए जस्ट उठ के यार को पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, पाकिस्तान में बैठ के शोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के हक में बात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि जितनी वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जी कैसर भाई, हम आपके बात से एकदम एग्री है, लेकिन हम लोग इंडिया में माइनॉरिटी, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम ही खुद ही फंस जाते हैं। बात हमारी समझा करो। आप लोग वहाँ माइनॉरिटी में, हम यूट्यूब खोलते हैं, हर तीसरा वीडियो नाइला का, इतना गुस्सा लगता है, इतना दिमाग मेरा खराब होता है। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत मतलब इस्लाम से रिलेटिव भी वीडियो का है। नहीं, वो नाइला है को तो उसका पता भी नहीं है भाई। नहीं, मैंने देखा है अमर भाई, ये एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी। अलीना बाजी उसके खिलाफ। एक सेकंड भाई, कैसर भाई को बात कंप्लीट करने दे, फिर बोलिए जी। कैसर देखें, जब तक कोई कानून नहीं तोड़ता तब तक आप किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, वो उनका राइट है। हमें बताया ना, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि ये जिस खातून का आप नाम ले रहे हैं, ऐसी एक और ख़ातून भी हैं इस्लामाबाद में, और कुछ और लोग भी हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, अब ये गलत हो सकती है, लेकिन व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो हमने सुना है कि ये इंडिया का ही ये वो एक आप कह लें कि वो पैसे के लिए करते हैं। अब इंडिया डायरेक्टली उन्हें पैसे देता है, या इंडिया में जो उन्हें यूट्यूब पे जो उनको सपोर्ट मिलती है उससे होता है। सब्सटेंस वगैरह तो उनकी बात में है नहीं। हद ये है कि ये आमिर भाई वो जयपुर डायलॉग वाला क्या नाम है उस आदमी का, वो जो ओपनली माधुरी दीक्षित का भाई है वो, संजय दीक्षित। अच्छा दीक्षित साहब, वो जो ओपनली जेनोसाइड की भी सपोर्ट करते हैं वो साहब, तो हमारे ये पाकिस्तानी उनके साथ भी बैठे हुए होते हैं, जी सर करके बात कर रहे होते हैं। हमें इनसे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उनसे पता है कि कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात कर नहीं सकते। और रही बात पाकिस्तान की तारीफ़ करने की, अब माफ़ी चाहूँगा, इंडिया की तारीफ़ करने में पाकिस्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमारे लिए इंडिया इज़ जस्ट अनदर कंट्री।
ہمیں وہ کوئی ایسا فوبیا نہیں ہے کہ ہمارے دن رات سانس پھولے رہتے ہوں جیسے آپ کے میڈیا کے رہتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, فیئر انف وہ کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے اب فیس بک پہ آپ جائیں تو آپ کو اکثر کامنٹس یہ ملیں گے جو پاکستان میں ایک آہستہ آہستہ یہ ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ, اور یہ بات میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اچھا نہیں لگتا اپنے بارے میں اس طرح سے بات کرنا, کہ یہ جتنا بھی طبقہ ہے یہ اچھی ڈیبیٹس کیوں نہیں کرتا, اچھی بات کیوں نہیں کرتا. میں نے کچھ دن پہلے منیب قادر صاحب کو ایک بڑی انہوں نے بات کہی جو کہ اگین ان کا رائٹ ہے لیکن آئی ڈس اگریڈ ود اٹ. ان کو میں نے انوائٹ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں. ایسے ہی وہ ایک صاحب ہیں بڑے سیکولر قسم کی پوڈ کاسٹ کرنے والے, وہ بھی ایسا ہی نظریات جیسے آپ نے بتایا ہے اس کا, تو ان کا اسے ملتے جلتے ہی ہیں لیکن تھوڑے کم لیول پہ ہیں, لیکن بہرحال سیکولر نظریات رکھنے والے ہیں وہ بھی. انہوں نے مجھ پہ قتل کا الزام لگا دیا کہ میری باتوں سے قتل ہوتے ہیں. ان سے پہلے کسی اور نے بھی ایسی بات کہی. یعنی جس سے کہا جائے کہ آپ گفتگو کریں یہ بات نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو واہ واہی چاہیے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی شاید انڈین لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ویورشپ سے انڈیا کا پیسہ کھینچ کے پاکستان لے آتے ہیں, جبکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں ان کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نہ ان کا کوئی اثر ہے. جتنی بھی آڈینس ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ شاید اپنی طرف سے انڈیا کا نقصان کر رہے ہوں. I'm not sure. لیکن ہمارے لیے کوئی مطلب یہ لوگ میٹر نہیں کرتے. بات کریں گے ضرور کریں گے لیکن وہ بات کرتے نہیں ہیں ہم سے. جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بگوڑے ہیں. جی عامر بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا بھائی سے؟ نہیں بس ٹھیک ہے, میرے خیال سے وہ کیسر بھائی نے بڑی شرح و بست کے ساتھ پہ بات کر دی ہے. پاکستان انڈیا اس میں کیا ہو سکتا ہے, ٹریڈ کریں اچھے سے رہیں, یہی کہہ سکتے ہیں. مسلمان جو ہے اس سے اوپر سوچ رکھتا ہے. مسلمان کو 4 حدود کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا ظلم ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمیں حدود کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے علاقے سے وابستگی ہوتی ہے, علاقے سے محبت بھی ہوتی ہے, اپنے گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے, مگر اس سے اوپر کی سوچ ہے. مسلمان جو ہے نا وہ عالمی سطح کا ایک بینگ ہے, یونیورسل بینگ, یعنی عالمی سطح کے حوالے سے وہ سوچتا ہے. یہی اس کی حقیقی شناخت ہے جو بھلا دی گئی ہے گزرتے ٹائم کے ساتھ, کہ جب تک یہ واپس نہیں آئے گی وہ عالمی سطح کے اندر اپنے آپ کو کسی جگہ پر بھی رکھ رہا. تو یہ خود ہے, آپ فریم کے اندر اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھتے ہو. تو اللہ کی ذات میں تو فریم میں جو عالمی سطح کا فریم ہے اس میں آپ کو یونیورسل رکھا تھا. آپ نے 4 حدود کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا, اور اس میں ہمارے کئی پڑھے لکھے, یعنی میں دینی طبقے کی بات کر رہا ہوں, دینی طبقہ بھی ملوث ہو گیا ہے علاقائیت میں اور ملکوں میں, جبکہ ان کو یہ نہیں پتا. اس میں ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کیسر بھائی کے ساتھ ٹویٹر پہ سپیس کریں گے انشاءاللہ, کہ پوسٹ کولونیل جو سوسائٹیز ہیں یا دنیا ہے یہ باقاعدہ ایک ہسٹری کا سبجیکٹ بن چکا ہوا ہے. اور ایڈورڈ ڈبلیو سٹ جو ہے اس نے پوری کتابیں لکھی ہیں, اور پورا ہسٹری کا ایک باب ہے کہ کلونلائزیشن کے بعد یا جو برٹش امپائر گری ہے یا یہ ٹوٹے ہیں ملک بنے ہیں, اس کے بعد ہیومن سوسائٹیز نے سوچنا کیسے شروع کیا ہے. تو ایک نیا بت بن کر سامنے آیا. ٹھیک ہے, وہ کیا اقبال نے بھی کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, اس طرح کے ان کے الفاظ ہیں. تو وطن کو ایک بت کے طور پر رکھا گیا. اس کی نا تھوڑا سا سائیکالوجی اور تھوڑا اس کے اندر کا جو میکانزم ہے وہ سمجھیں گے کہ وطن کیسے بت بن کے ابھرا اور کیسے انسانوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سب سے بڑی یہ چیز بن گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. ٹھیک, جی نیوک بھائی اپنی بات کمپلیٹ کریں. عامر بھائی نے بہت اچھی بات کی اور کیسر بھائی نے بھی اچھی کی, لیکن بس مجھے تکلیف یہ ہے کہ وہ انڈیا کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ایسا کوئی دقت نہیں, لیکن وہ اسلام کے ریلیٹو بھی بہت گندگی پھیلا رہی ہیں وہ 2 لڑکیاں, بس اور کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے. اور تو ایک آپ بات اپنی یہ تکلیف کو چینل کریں نا. نہیں اس کا نیوک بھائی اس میں مجھے یاد پڑ گیا, اگر الینا سسٹر وہی بتا رہی ہیں, وہ جو وہی لڑکیاں جو اسٹریمز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ای میل جی ان کو ای میل کر کے اور ان کو میسیجز بھیج کے سسٹرز نے چیلنج کیا ہے کہ جو آپ اپنے چینل پر بات کر رہی ہیں آئیں وہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ سناتن دھرم کیسا ہے اور اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور سناتن دھرم میں کیا ہے. آج ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. رہی
کیا اسے کہتے ہیں کسی کو FIR کاٹنے کی، یہ چیزوں کی بات، تو یار یہ چیز وہ کانسٹیٹیوشن کو بریک نہیں کر رہی. اگر وہ بریک کریں کھل کے، کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی چیز آپ کی نظر میں ہے آپ بتائیں، ہم کل ہی کوئی نہ کوئی پلان کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اگر انہوں نے کسی جگہ پر قانون بریک کیا ہے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ کون سا دور ہے. ٹھیک ہے نہیں عامر بھائی، اس کے لیے یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ رہتی کہاں ہے، کیا نہیں، ہمیں ان کی کوئی ویئر اباؤٹ کا نہیں پتا ہے. اور ایون یہاں تک بھی کہا گیا کہ اب شاید وہ پاکستان میں ہی نہیں ہے. تو خیر وہ الگ بات ہو گیا. ہم سے جو بن پڑا، ہم نے اسٹریم کی، ہم نے ان کو ای میلز کیا، ہم نے سب کچھ کیا. اب اگر وہ دیکھ کر بھی انجان بن رہی ہے تو اللہ نہ کرے کوئی پاگل ہو کے اپنے کپڑے اتار دیتا. تو جو سیاڑے ہوتے وہ اس برہنہ آدمی اور عورت کے پاس نہیں جاتے، وہ سائڈ سے گزر جاتے. تو ہم نے کر دیا جو کرنا تھا. وہ ایسے بیٹھی ہیں ڈھیٹ بن کے، ہم کچھ بھی نہیں ان کا کر سکتے. آپ نے اپنا غصہ کیسے چینل کیا، آپ نے کیا کر دیا. آپ تو انڈیا بیٹھے، تو آپ ایک کام کریں نا، وہ جو میری سٹریم ہے آپ نے ان تک پہنچائی، آپ نے ان کے کامنٹس میں لکھا، آپ نے کوئی اس پر اسپیم کیا، آپ نے کوئی ٹیم بنا کے وہاں پہ لوگ بھیجے کہ ان کو یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے اوپر سٹریم ہوئی ہے، بات کیوں نہیں کرتے. آپ لوگ مطلب میں نے کسی ایک بھی مسلمان کا کامنٹ ہی نہیں دیکھا ان کے فیس بک پیج پہ. میں گئی ہوں بعد میں اسٹریم کرنے کے بعد، میں چیک کرنے گئی ہوں کہ کتنے مسلمانوں نے جا کے اس کو ذلیل کیا ہے. کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو سارا کام ہم ہی کریں میرے بھائی، آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کے بات آ گئی میرے پاس، اپنا غصہ جو ہے نا صحیح جگہ چینل کر لیجئے. ٹھیک ہے نیوک بھائی. اور اچھا عامر بھائی وہ 17 تاریخ کو ہے کہ وہ یہ آنے والا تھا، کیا ہوا؟ بہت انتظار انہوں کر نے رہے ہیں. میں بولتا ہوں اس پہ، اور دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں بلاسفیمی. مجھے نہیں پتا انہوں نے لٹرلی کو بلاسفیمی کی ہے کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے بھائی. اس لیے مجھے جج نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ مجھے بتائیں ضرور، اگر کوئی بلاسفیمی کی ہے تو اس کے اوپر ان کو مزید چیلنج کیا جا سکتا ہے یا پیچھا کیا جا سکتا ہے. بتائیں ضرور. تو علم میں نہیں ہے میرے، معذرت چاہتا ہوں. نیوک اسپیشلسٹ بھائی، آپ نے بات کی ہے اپنا کیا ہے KGF 2 کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. کر رہے تھے 17 تاریخ کو، پھر وہ کینسل ہو گیا تمہارا KGF. جی وہ رمضان کی وجہ سے ہوا ہے. رمضان کے بعد ریلیز کریں گے، عید کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے نیوک بھائی، ٹھیک ہے بہت بھائی، شکریہ. چلو السلام علیکم. اوکے.